الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الذين هم أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا محمدا وأهله جزا الله عنا محمدا وأهله جزا الله عنا محمدا وأهله. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان پہ بے شمار لا تعداد انعامات اور احسانات فرمائے ہیں اور خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسانوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. صبح سے شام، شام سے صبح تک، اور پیدائش سے وفات تک اللہ تعالیٰ کی کن انگنت نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو، تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. شمار تو درکنار، انسان کے علم میں ایسی لاکھوں کروڑوں نعمتیں خدا کی موت تک نہیں آتی جو انسان ساری زندگی استعمال کرتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. لیکن ان ساری نعمتوں میں وہ کون سی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے برابر کی کوئی نعمت اس دنیا میں دی جانے والی نعمتوں میں خدا کے خزانے میں نہیں ہے. اس دنیا میں انسانوں پر اللہ نے جو انعامات احسانات اول تا قیامت فرمائے یا فرمائیں گے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میں نے عرض کیا سمجھانے کے لیے کہ اس کے برابر کی کوئی نعمت خدا کے خزانے میں ہے ہی نہیں جو اللہ نے دنیا میں انسانوں کو دے دی. وہ کون سی نعمت ہے؟ تو دوستو وہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، اور وہ نعمت ایمان ہے. اس ایمان کی نعمت کے برابر اس کائنات میں کوئی نعمت نہیں. ہمیں احساس اس وجہ سے نہیں، ہمیں اس کا اندازہ اور اہمیت اس وجہ سے نہیں کہ مفت میں ملی ہے، ماں کی گود میں ملی ہے، کچھ لگائے بغیر ملی ہے، مانگے بغیر ملی ہے، ملنے کے بعد پھر بھی اس پہ کچھ نہیں لگا. قرآن پاک میں قیامت میں جہنم کا
جہنم کے اندر کافروں کا ایک حالت زار کا نقشہ بیان کیا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں، جہنم بھر دی جائے گی، اس میں کافر ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ فساق و فجار، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے، شیطان کے راستے کے پیچھے چلنے والے مسلمان بھی ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زمانہ گزر جائے گا، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ ہنود یہ مسلمانوں کو تانا دیں گے، ہم تو کافر تھے، ہم تو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، نبیوں کو مانتے ہی نہیں تھے، قرآن مانتے ہی نہیں تھے، جنت جہنم مانتے ہی نہیں تھے، منکر تھے، ہم تو آئے اس لیے جہنم میں. تم نے کلمہ پڑھا، تم نے اللہ پہ ایمان لایا، پیغمبر پہ ایمان لائے، قرآن پہ لائے، جنت جہنم پہ لائے، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. اور ظاہر ہے جب رائی کے دانے کے برابر ایمان اسی وقت ہوگا جب رائی کے دانے کے برابر شرک نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایمان اور شرک جمع نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا مومن بھی ہو اور دل کے اندر شرک بھی ہو. نہیں، رائی کے دانے کے برابر اگر شرک آیا تو ایمان سے بھرا ہوا دل ایمان سے خالی ہو جائے. دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، رائی کے دانے کے برابر شرک آئے گا تو سارا دل خالی ہو جائے گا. تو کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال دیا. روایات کا مفہوم ہے کہ فرشتے وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں گے. بڑی بڑی پہاڑوں کے برابر چٹانیں ہوں گی، اس کے نیچے سے نکالیں گے، بڑی بڑی کھائیوں سے نکالیں گے، ایک ایک ایمان والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہنم سے باہر نکالیں گے. اس موقع پہ کافر یہ جملہ کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ہائے کاش ہم دنیا میں ایمان والے ہوتے، مسلمان ہوتے، آج لمبے عرصے کے بعد ہی صحیح لیکن آج ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکلتے. اس وقت اس ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ اور اہمیت ہوگی، لیکن اس وقت کی اہمیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اس دنیا میں اس ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے. دوستو، ہر نعمت کا نعم البدل ہے، اس کا ثانی ہے. اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کی تلافی کی ممکنہ صورتیں دنیا میں موجود ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر بندہ دنیا سے نعمت ایمان گنوا کے چلا گیا، نعمت ایمان ضائع کر کے چلا گیا، پھر مرنے کے بعد اس کی تلافی کی کوئی ممکنہ صورت نہیں ہے، اس کی کوئی ممکنہ صورت نہیں ہے. اس لیے اس دنیا میں کسی بھی انسان پہ سب سے بڑا انعام اور احسان جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ہمارے دوست لاعلمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. کوئی آدمی بار یورپ سے ہو گیا آ جائے نا، بالخصوص امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا وغیرہ سے، تو یہاں پاکستانی مسلمانوں کو دیکھ کے جب تنگ ہوتا ہے نا ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، اساں بولتے گورے ہی چاہیے، اساں بولتے انگریز ہی چاہیے، اساں بولتے عیسائی چاہیے. انتہائی گھٹیا اور ایمان سلب کرنے والے جملہ ہے. اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں اور تعریفیں ان کی کریں جن کو خدا نے ایمان بھی نہیں دیا. ان کے پاس سب کچھ ہے، سچ بولتا ہوگا میں مان لیتا ہوں، وہ عدل و انصاف کرتا ہوگا مان لیتا ہوں، وہ اپنی رعایا کے حقوق ادا کرتا ہوں مان لیتا ہوں. وہاں ایسے سٹور بھی ہیں
جہاں پیسے وصول کرنے والا کوئی نہیں ہے، پیسے رکھو چیز اٹھاؤ جاؤ، وہاں ایسے اسٹور بھی ہیں جن کو تالے نہیں لگتے، چوری نہیں ہے۔ آپ کی بات مان لیتا ہوں، سارے اخلاق خدا کے ہاں زیرو ہے، ساری صفات خدا کے ہاں زیرو ہے، سارا اچھا کردار خدا کے ہاں زیرو ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے۔ کافر کی تعریف کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمیں بھی تو ہمارا ایمان سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں بھی تو ہمارا ایمان کہتا ہے بددیانتی اور خیانت نہ کرو، ہمیں بھی تو ہمارا ایمان کہتا ہے دوسروں کے حقوق ادا کرو، کسی کا حق تلف نہ کرو، ضبط نہ کرو، غصب نہ کرو۔ یہ جملہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ مسلمان کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہیں ہے، کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہیں ہے، اس کی اصلاح کی فکر ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کے دل میں عقیدے کے بگاڑ کے بغیر، شرک کی آمیزش کے بغیر اگر اس کے دل میں توحید اور ایمان موجود ہے، ساری دنیا کے کافروں سے افضل ہے۔ بس اللہ ہمیں اس ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اپنی اصلاح کے بجائے ہم کافر کی تعریف کرنے بیٹھ جائے، کافر کے اخلاق کی تعریف کرنے بیٹھ جائے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، بس اب ہمیں اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیاد موجود ہے، کافر کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے، لہذا اس کی 100 نہیں 1000 منزلہ کھڑی کی ہوئی بلڈنگ ایک تھوڑے سے ہوا کے جھونکے کی منتظر ہے۔ موت آ کے اسے ہوا کا جھونکا موت کی صورت میں لگے گا، وہ ہزاروں منزلہ اخلاق کے اوپر مبنی بلڈنگ، اچھے کردار کے اوپر مبنی بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا ایک ریتے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ریگستان کے اندر چلنے والے کو وہ پانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ اس ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے دوسری بڑی نعمت جو ایمان کی حالت میں مجھے آپ کو عطا فرمائی، مجھے اور آپ کو اللہ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کے حضور کی نسبت عطا فرمائی۔ اس سے بڑا انعام اور احسان ایمان کے بعد کچھ بھی نہیں۔ ایمان کے بعد اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نعمت ایمان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو مسلمان ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی جو مسلمان ہوئے، حضرت شعیب، حضرت نوح، دیگر سابقہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے وہ امتی جو ایمان لائے مسلمان ہوئے، نعمت ایمان کے اندر سابقہ ساری امتوں کے مسلمان اور اس امت کے مسلمان نفس ایمان کی نعمت میں برابر ہیں، مشترک ہیں۔ اس امت کے مسلمانوں کو جو سابقہ ساری امتوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت، یہ جو سب سے بہترین ہے، ساری امتوں سے افضل امت ہے، وہ نسبت محمدیہ کی وجہ سے اللہ صاحب الصلاۃ نفس ایمان میں تو سابقہ ساری امتیں بھی شریک ہیں، وہ بھی توحید کے اوپر ایمان رکھتی تھی، نبی کی نبوت پہ ایمان رکھتی تھی، آسمانی کتاب پہ ایمان رکھتی تھی، قیامت پہ، احتساب پہ، قیامت کے حساب کتاب پہ ایمان رکھتی تھی۔ اس امت کا مسلمان بھی رکھتا ہے، لیکن اس امت کے مسلمان کو سابقہ ساری امتوں کے مسلمانوں کے اوپر اللہ نے جو فوقیت، برتری، فضیلت عطا فرمائی، وہ نسبت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی وجہ سے۔ اللہ نے میرے آپ پہ جو دوسرا بڑا انعام اور احسان فرمایا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یہ وہ دو بڑی نعمت، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ لا تعداد نعمتیں اور احسانات اللہ رب العزت کے میرے آپ کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر ہیں، لیکن یہ جو دو بنیادی نسبتیں ہیں، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو، اگر میں یوں کہوں بے جانا ہوگا کہ میری آپ کی آزمائش موت تک کے لیے ان دو نسبتوں کی حفاظت ہے، کہ موت تک ان دونوں نسبتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے دے دیا، پیدائشی طور پہ دے دیا،
جب ہم پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے ہمارے کانوں کے اندر آذان آ گئی اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور جناب جو بڑے ہوتے گئے مسجدوں سے آذانوں کی آواز آنے لگی، مسجدوں میں جانے لگے، نمازیں دیکھنے لگے، قرآن دیکھنے لگے، اس وقت تو اللہ نے پیدائشی طور پہ ہمیں دے دیا۔ بس اب ان دو نسبتوں کی حفاظت موت تک کے لیے کرنا۔ ایمان تو مل گیا، حضور کی امت میں بھی آ گیا، حضور کی نسبت بھی مل گئی، اب ان دونوں چیزوں کی حفاظت موت تک کرنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، موت تک اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، موت تک اس نسبت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ آزمائش یہی ہے، امتحان یہی ہے۔ ہمیں تو یہ ایمان حاصل کرنے میں، قبول کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مشقت اٹھانا پڑی ہے؟ آنکھیں کھولی تو مسلمان معاشرہ، سارے مسلمان ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح لیکن ہے تو کیا مسلمان۔ آذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں، قرآن ہو، تو وہ علاقے بھی اس دنیا میں ہیں، اب بھی ہیں کہ پیدا مسلمان کے گھر میں ہو رہا ہے، مسلمان ماں باپ سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، حضور کیا ہے، حضور کے طریقے کیا ہے، زندگی بھر یہ سننے کا موقع نہیں ملتا، زندگی بھر۔ تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں، وہ صحابہ کی جماعت کو اٹھا کے دیکھو کہ کس طرح ایمان حاصل کیا، ایمان کی نعمت کس مشقت سے ملی، اور ہمیں اللہ نے بغیر استحقاق کے مفت کے اندر دی۔ بس اب اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حفاظت وہی کرے گا جو نعمت ایمان اور نسبت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے اسباب اختیار کرے گا۔ ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں تو بے دینی کی ایسی لہر آ گئی، مادیت کا اتنا زور آیا، اور بالخصوص شیطانی اور دجالی ناپاک پلید اور گندے میڈیا نے ہمارے بچے کے دل دماغ کے نظریات، افکار اور سوچوں کو اتنا پلید کر دیا کہ آپ کسی اچھے بھلے پڑھے لکھے مسلمان سے پوچھ لو کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے، حضور کا ہم پہ کیا حق ہے، آپ کو نہیں بتا سکتا۔ نہیں ہے تو آپ یہاں کے سر میں کر کے دیکھ لو، خود دیکھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہم آپ پہ ایمان لائے، اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور کی نسبت عطا فرمائی، اب اس نسبت کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھو ایک آدمی کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، آپ کے یہاں سیاسی جماعتیں بہت ساری، کسی کا کس سے تعلق ہے، کسی کا سے جو جس سے تعلق رکھے اس کی مرضی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ ہماری پارٹی کا منشور نہیں ہے، ہم پارٹی اصولوں کے خلاف، یہ جملہ سنا آپ نے، ہم پارٹی اصولوں کے خلاف نہیں چل سکتے، ہماری پارٹی کا اصول ہے، یہ ہماری جماعت کا اصول ہے، یہ ہمارے لیڈر کا ویژن ہے، ہم اپنے لیڈر کے ویژن سے نہیں ہٹ سکتے، کسے باشد کوئی بھی کیوں نہ ہو، 1 2 3 4 نہیں سینکڑوں جماعتیں موجود ہیں، 20 بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں، اس کے ورکر کون ہیں؟ میں آپ ہیں، مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، کسی بھی پارٹی سے کیوں نہیں ہے، وہ کہتا ہماری پارٹی کا اصول نہیں ہے، ہمارے لیڈر کا یہ ویژن نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، وہ یہ بات لے کے ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا اللہ نے ہمیں اس کائنات کی مقدس ترین جماعت، نجات یافتہ جماعت مسلمانوں کا جو ورکر بنایا، اس جماعت کی اللہ نے ہمیں جو رکنیت عطا فرمائی، کیا اس جماعت کے اصولوں کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں؟ ضروری، بولیے ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی جھگڑے روز اول سے چل رہے ہیں، ایک پارٹی دوسرے پہ الزام لگاتی ہے، وہ اس پہ لگاتی ہے، یہ دونوں مل کے اس تیسری پہ لگاتے ہیں، پھر تینوں مل کے ایک چوتھی پہ لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہر لیڈر پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ کون سا لیڈر ہے جس پہ الزام نہیں ہے؟ ہماری ہر سیاسی جماعت کا ورکر اپنے لیڈر کی عزت کی حفاظت کے لیے اٹھ رہا نہیں اٹھ رہا ہے؟ بولو نا، دفاع کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اور اسے اپنا حق سمجھتا ہے، قانونی حق سمجھتا ہے، اور اپنی عزت
दाव पे लगा के उसकी इज्जत की हिफाजत करता है, खानदान कौम कबीले से कट के अपने लीडर की हिफाजत करता है, सगे भाई से लड़ जाता है, सगे चचा और मामू से लड़ता है, सगे रिश्तेदारों को छोड़ देता है। कहते हैं मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने लीडर को नहीं छोड़ सकता। हर जमात के वर्कर का यही हाल है। इस खास जमात कहते हैं तो अल्लाह ने मुझे और आपको जो सबसे मुकद्दस तरीन जमात, मैं अर्ज कर रहा हूँ निजात याफ्ता जमात, वो सिर्फ और सिर्फ ईमान और इस्लाम की बुनियाद पे बनने वाली है। उसमें अल्लाह ने मुझे और आपको इस कायनात की मुकद्दस तरीन हस्ती, वजह तखलीक कायनात, इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत अता फरमाई है। विजन का लफ्ज़ मैं इनके लिए इस्तेमाल नहीं करता। हमारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में बिअसत का मकसद क्या है, वो क्या दावत लेके आए, वो क्या मंशूर लेके आए, वो क्या दस्तूर लेके आए, मैं नहीं हट सकता उससे। ये ईमान की अलामत है, ये इस निस्बत का तकाज़ा है कि अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिशन, जो प्रोग्राम, जो दावत लेके आए हैं, मुसलमान उससे नहीं हटेगा कभी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस की हिफाजत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे की हिफाजत निस्बत मुहम्मदिया का तकाज़ा है, मुतालबा है। नंबर एक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से मुताल्लिक मेरा अपना अकीदा दुरुस्त हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात मुबारका, सिफात आलिया से मुताल्लिक मेरा अकीदा दुरुस्त हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे से मुताल्लिक मेरा अकीदा दुरुस्त हो, आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, इरशादात, आपके अफ़आल, आपकी लाई हुई जिंदगी से मुताल्लिक मेरा अकीदा दुरुस्त हो। सबसे पहले निस्बत मुहम्मदिया का ये तकाज़ा मैं अपना नज़रिया दुरुस्त करूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना खैरल हदीस कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कायनात में सबसे बेहतरीन कलाम और गुफ्तगू अल्लाह का कलाम है। क्या मतलब, इससे बेहतर कलाम कायनात में? व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस कायनात में जिंदगी गुजारने के सैकड़ों तरीके हैं, हर कौम का अपना तरीका, हर इलाके वालों का अपना तरीका, हर बस्ती वालों का अपना तरीका, हर माहौल वालों का अपना तरीका है, लेकिन एक जिंदगी गुजारने का तरीका इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। फरमाया इससे बेहतर तरीका कायनात में कोई नहीं, क़यामत तक के लिए। क्यों? इससे बेहतर तरीका तब होता जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना होता और अल्लाह वो बेहतर तरीका उस नबी को देकर दुनिया में भेजते। इसलिए का दस्तूर यही चला आ रहा है, अल्लाह जिस नबी को जो तरीका देकर भेजते हैं वो उस जमाने के एतबार से सबसे बेहतर होता है। फिर अगला नबी आता है वो उससे बेहतर तरीका लेके उस जमाने के एतबार से आता है। अगला नबी जब आता है वो उससे बेहतर तरीका उस जमाने के एतबार से लेके आता है। अब क़यामत तक के लिए जो सबसे बेहतर तरीका था वो इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। इससे बेहतर तरीका और क़यामत तक कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि आपके बाद अब क़यामत तक किसी नए नबी ने आना नहीं। अगर आपके बाद किसी और नबी ने आना होता तो फिर खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होता। आपके तरीक़े ज़िंदगी को कायनात का सबसे बेहतरीन तरीका करार देना आप अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने की बैयत दलील और वाज़ेह तरीन दलील है। आपसे बेहतर तरीका हो सकता ही नहीं, क्यों? नबी ने और आना ही। अब आप अलैहिस्सलाम के इस मुबारक तरीक़े ज़िंदगी के बारे में नज़रिए का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अक़ीदे का हमें तो हमारे असातिज़ा ने ये बतलाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के साथ जो चीज़ मंसूब हो गई है वो हमारे लिए अक़ीदे की हैसियत रखती है। वो हमारे लिए क्या है? अक़ीदे की हैसियत रखती है। ये अलग बात है, उसके दर्जात हैं आपस में। बाज़ अक़ाइद वो हैं कि उसका इनकार करेगा तो काफिर और दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। बाज़ चीज़ें वो हैं अगर उसका इनकार करेगा तो फासिक फाजिर और गुमराह हो जाएगा।
بعض ایسی ہیں کہ جس کا انکار کرے گا تو ناجائز اور حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، بعض چیزیں واقعاتی ہیں اگر اس کا انکار کرے گا تو واقع کا انکار کرے گا، لیکن ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہے وہ میرے آپ کے لیے کس چیز کی حیثیت رکھتی ہے؟ بولو نا، عقیدے کی، کس چیز کی؟ اور عقیدے کی درستگی ایمان کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو ایمان ہوگا کہ ہم معتبر ہزار دفعہ کلمہ پڑھے، ہزار نمازیں پڑھے، ہزار روزے رکھے، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہے تو خدا کے ہاں نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے، کوئی عمل قبول نہیں۔ اور دنیا کفر، بالخصوص دنیا یہود و نصارہ، ان کے جو علماء ہیں، صدیوں کی محنت کے بعد اس وقت پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں، اس میں ایک بنیادی کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عقائد اور نظریات کے اندر کمزور کرو، شکوک و شبہات ان کے عقائد اور نظریات کے اندر ڈالو۔ بس اتنی بات کافی ہے، اس لیے کہ مسلمان یہودی نہیں ہوگا، مسلمان عیسائی نہیں بنے گا، ہندو نہیں بنے گا، سکھ نہیں بنے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ اس کے عقائد و نظریات میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے تو اب اسے بظاہر کھلم و کھلا یہودی عیسائی ہندو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے عقیدے کے اندر شک کا آ جانا ہی کفر ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ نام ہے یقینی کیفیت کا، اور جب اس میں شک آ جائے گا تو یقین باقی رہے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جب شک آئے گا یقین ختم ہوگا، ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی صفات، آپ علیہ السلام کے اقوال افعال اور ارشادات، آپ علیہ السلام کی صفات خصوصیات، آپ علیہ السلام کا مقام مرتبہ، آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی حیات مبارکہ زندگی گزارنے کے طریقے، ان سب کے بارے میں ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ درست ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک آدمی اگر حضور علیہ السلام کی سنت پہ نہیں چلتا، عمل نہیں کرتا، آپ بتاؤ کافر ہو جائے گا؟ ہاں نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ فاسق ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا، لیکن کافر تو، اور بعض صورتیں ایسی اس میں گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھو مسواک کرنا حضور علیہ السلام کی ادا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو جب ہم لفظ مسواک بولتے ہیں تو فوراً کدھر ذہن جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن جاتا ہے، فوراً آدمی مسواک کرے نہ کرے لیکن لفظ مسواک سنتے ہی فوراً ذہن کدھر جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب مسواک ایک لکڑی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ اسے نسبت حاصل ہو چکی ہے، اب یہ ہمارے عقیدے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اگر ایک آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اجر و ثواب میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی مسواک کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ ثواب میں کمی ہے جی، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیں اس لیے کہ نفس ثواب کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو اسے ملے گا، مسواک کی وجہ سے جو اجر و ثواب میں اضافہ ہونا تھا وہ اسے نفس اجر، نماز کا اجر و ثواب اسی طرح ملے گا۔ مسواک کے بغیر نماز پڑھی، نماز ہو گئی، بغیر کراہت کے ہو گئی، اور نفس نماز کے اجر و ثواب میں بھی کمی نہیں آئی تو سنت پوری نہیں کی، گناہ بھی نہیں ہوا، نماز بھی مکروہ نہیں ہوئی۔ لیکن مسواک کی جو عقیدے کی حیثیت ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی مسواک نہیں کرتا تو گناہگار بھی نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی مسواک کا مذاق اڑاتا ہے، مسواک کی تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ہونے کی حیثیت سے، حضور کی طرف نسبت کی حیثیت سے اگر وہ مسواک کا استہزاء مذاق اڑاتا ہے تو یہ شخص بے ایمان اور کافر ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہر وہ چیز جو حضور کی ذات گرامی سے منسوب ہے وہ ہمارے لیے عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی توہین اور تحقیر، اس کی ادنا سی بے ادبی اور گستاخی انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ تو دنیا کفر کی اس وقت پوری دنیا میں محنت یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔
بنیادی عقائد اور نظریات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے، ان کی اہمیت کم کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خاصہ میں سے ایک خاص صفت کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ مقام ختم نبوت پہ ہیں۔ اللہ نے منصب ختم نبوت پہ آپ کو فائز کیا، آپ کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی خاص فضیلت ہے جو اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی ہے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے جہاں پہ اس فضیلت، اس مقام، مرتبے اور خصوصیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہیں پر مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا ہلکا جملہ، ہلکا نظریہ اس کے دل دماغ کے اندر نہ آئے۔ اس کا انکار جہاں پہ کفر ہے، اس میں شک بھی کفر ہے، اس میں شک کرنا جیسے کفر ہے، بالکل اسی طرح معمولی اور ادنی سی توہین، بے ادبی اور گستاخی بھی کفر ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، لفظ کے اعتبار سے کہتا ہے حضور خاتم النبیین ہے، جیسا کہ اس وقت مرزائی پوری دنیا میں شور ڈال رہے ہیں، قادیانی پوری دنیا میں شور ڈال رہے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین کہتے ہیں، یہ ویسے ہی کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ مولویوں کا پروپیگنڈا ہے، ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ لیکن خاتم النبیین کا کیا معنی؟ مسلمانوں کیا خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ بولیے بولیے، دھیان نہیں دے رہا ہوں، کیا معنی ہے؟ اسی سمبل نے ہم کو قوت دی ہے۔ یاد رکھیں، ایمان لانے کے لیے ہمارے حضرات نے لکھا ہے تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا فیما علم اجمالا وتفصیلا فیما علم تفصیلا۔ جو چیزیں قرآن و سنت میں اجمالاً آئی ہیں ان پہ اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جن چیزوں میں قرآن و سنت نے وضاحت کی ہے، تفصیل کے ساتھ بتائی ہے، ان چیزوں پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا نظریہ اجمالی نہیں ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اور نظریہ تفصیلی ہے۔ 100 سے زیادہ آیات قرآنیہ کے اندر اس مسئلے کو وضاحتاً، اشارتاً، کنایتاً بیان کیا۔ 300 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں 1400 سال کی امت مسلمہ کا اس عقیدے میں کبھی بھی کسی موقع پر کسی پہلو سے اختلاف نہیں ہوا۔ تو خاتم النبیین کا معنی ضروریات دین میں سے ہے، ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے، ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان کے لیے ختم نبوت کے معنی کو جاننا، ختم نبوت کے معنی کو دل دماغ کی یقینی کیفیت سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، ختم نبوت کے منکروں سے برات کا اعلان کرنا مومن مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 ختم نبوت کا بولیے نا معنی، حضور خاتم النبیین ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ 1400 سال کی امت مسلمہ نے قرآن و سنت سے جو معنی اخذ کیا ہے اس پہ پھر اتفاق کیا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو نئی نبوت نہیں، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بولیے نا اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی نئے نبی کو پیدا نہیں کرے گا، اللہ کسی کو نئی نبوت نہیں دے گا، نہ نئی نبوت کسی کو ملے گی، نہ اللہ کسی نئے نبی کو پیدا کرے گا۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ لہذا آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کے لیے جو شخص بھی کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ شخص حضور کی ختم نبوت کا کیا کر رہا ہے؟ بولیے سارے بولیں کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ بھی کافر، جو اس میں شک کرے گا وہ بھی کافر، اور جو اس کا غلط معنی بیان کرے گا وہ بھی کافر۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے،
مرزائی اور قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اس وقت میڈیا کے اوپر جو انہوں نے شور شرابہ کیا ہوا ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مولویوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور حضور کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے جو قرآن کے ترجمے لکھے ہیں، یا مرزا غلام قادیانی لعنتی دجال کی اپنی تحریرات ہیں، ان کے اندر یہ بات وضاحت سے موجود ہے۔ خاتم کا معنی ہے مہر، خاتم کا معنی کیا ہے؟ مہر، اور خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر۔ خاتم النبیین کا معنی حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے اللہ براہ راست ان کو نبی بنا کے بھیجتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نبیوں کی مہر ہے۔ آپ کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا وہ آپ کی مہر سے نبی بنے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، آپ کے بعد نبی، لیکن اب نبی کیسا ہوگا؟ اب نبی تشریعی نہیں ہوگا، اب نبی غیر تشریعی ہوگا۔ غیر تشریعی کا مطلب کیا ہے؟ حضور پہ ایمان لائے گا، قرآن پہ ایمان لائے گا، حضور کی شریعت پہ عمل کرے گا، عمل کرتے کرتے بالآخر وہ اس مقام پہ پہنچے گا کہ حضور کی شریعت پہ عمل کرنے کے نتیجے میں اس کو نبوت ملے گی۔ اب خاتم النبیین تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کا معنی غلط کر رہے ہیں۔ 1400 سال کی امت نے جو معنی بیان کیا، خود حضور نے جو معنی بیان کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے خود خاتم النبیین کا یہ معنی بیان کیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ مرزائی کیا معنی کرتے ہیں کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، آپ کے بعد اب جو نبی بھی آئے گا آپ کی مہر سے۔ مہر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ٹائم لگی ہوئی ہوگی، مہر کا مطلب یہ ہے آپ کی شریعت پہ چلے گا، اس شریعت پہ چلنے کی وجہ سے اللہ اسے مقام نبوت عطا فرمائیں گے، معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی لعنتی دجال نے سب سے پہلے مصلح امت ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد امت ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے خود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے ذلی بروزی غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ذلی بروزی غیر تشریعی کا مطلب فوٹوسٹیٹ نبی، اصل نبی تو وہی ہے، میں ان کی فوٹوسٹیٹ بن کے آیا ہوں۔ پھر بالآخر اس نے آگے روحانی خزائن کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، بالآخر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے مستقل نبی بنا کے بھیجا اور صاحب شریعت نبی بنا کے بھیجا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس نے یہ کہا جو موسیٰ پہ ایمان لائے عیسیٰ پہ ایمان نہ لائے کافر ہے، عیسیٰ پہ ایمان لائے محمد رسول اللہ پہ ایمان نہ لائے کافر ہے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے اور میں غلام احمد پہ ایمان نہ لائے وہ بھی کافر ہے۔ گویا کہ آپ کسی یہودی کو جا کے مانتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو یہودی فوراً سمجھ جائے گا یہ کون ہے، بولو نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، مسلمان ہے، قرآن کا ماننے والا ہے، مسلمان ہے۔ آپ کسی عیسائی سے ملتے ہیں، پوچھتا ہے کون ہو، آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں، تو فوراً وہ کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، قرآن کا ماننے والا ہے۔ لیکن دوستو مرزائی اور قادیانی کہ آمنا سامنا جب ہوگا، آپ کسی مرزائی اور قادیانی سے ملیں گے اور آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے۔ یہودی مجھے آپ کو مسلمان اسلام اور مسلمان کے تعارف سے پہچانتا ہے، عیسائی مجھے آپ کو مسلمان کے تعارف سے پہچانتا ہے، کیوں؟ حضور علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی کے نزدیک ہم مسلمان نہیں، مرزائیوں کے نزدیک مسلمان نہیں، کیوں؟ حضور پہ تو ایمان رکھتے ہیں، معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی لعنتی دجال پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ہمیں یہ جو نسبت عطا فرمائی ہے، اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، صفات مبارکہ، افعال، اقوال، ارشادات مبارکہ، آپ علیہ السلام کی خصوصیات مبارکہ، آپ کی لائی ہوئی حیات مبارکہ، ہر اعتبار سے اپنے عقیدے کو بھی درست کریں، اپنی آپ اولاد کے عقیدے کو بھی درست کریں، اور باطل اور کفر کی طرف سے ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز پہ اگر حملہ ہو اس کا دفاع کرنا، حفاظت کرنا میرے آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، اس نسبت کا تقاضا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا
سیاسی لیڈر، سیاسی ورکر اپنے لیڈر کی عزت کی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اب دیکھ لو اپنے معاشرے میں دیکھ لو لیڈر، میری کسی خاص لیڈر سے کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کے سارے لیڈروں کا یہی حال ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہر ایک نے اپنے سے پہلے والے کو چور کہا، ہر ایک نے آنے والے نے پچھلے گزرے ہوئے کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن جب وہ جیل میں عدالتوں میں جانے لگے تو مسلمان ورکر اس کے پیچھے گئے نہیں گئے، جلسے جلوس احتجاج کیے نہیں کیے، اور آپس میں بھائی بھائی لڑے نہیں لڑے، اپنے اس لیڈر کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی وجہ سے سگے بھائی کو ماں باپ، ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، باپ نے بیٹے کو گالیاں دی ہیں، بیٹے نے باپ کو گالیاں دی ہیں، دستوں بڑے باؤں میں لڑائی جھگڑے ہوئے، سیاسی لیڈر کی عزت کی حفاظت کے لیے آپ بتاؤ جس نسبت کی وجہ سے میری قبر روشن ہوگی، جس نسبت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس نسبت کی وجہ سے حوض کوثر پہ نبی پاک کے دست مبارک سے آب کوثر ملے گا، مجھے میرے علماء اساتذہ نے بتایا ہے دن قیامت میں بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں، اعتماد و بھروسے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک اللہ کا فضل ہے، دوسرا حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ میری نماز مجھے پتا ہے، آپ کی نمازیں مجھ سے 1000 درجہ افضل ہیں، آپ کا روزہ مجھ سے بہتر، آپ کے اخلاق مجھ سے بہتر، آپ کا کردار مجھ سے بہتر، میں اپنی بات کرتا ہوں، میری نماز روزہ، میرا اخلاق، میرا علم اس قابل نہیں ہے اسے خدا کے دربار میں پیش کیا جائے، اپنے فضل سے قبول کرے تو کرے، بھروسہ نہیں ہے اس پہ، بھروسہ دو ہی چیزوں پہ ہے، ایک اللہ کا فضل ہے اور دوسرا حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات مبارکہ ہے، تو وہ ذات مبارکہ جس سے ہمیں نسبت حاصل ہے اس نسبت کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے آج نیچے مجلس تھی ہماری، مشاورت تھی، اس میں پتا چلا کہ ہندوستان کے اندر ایک لڑکی نے، ایک خاتون نے حضور علیہ السلام کی صفات مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی سے متعلق ایسے گندے اور غلیظ جملے استعمال کیے۔ روڈوں چوکوں چوراہوں کے اندر ہمارے مسلمان نکلے، اپنی حیثیت کے مطابق نکلے، کل دنیا کے مسلمان حکمرانوں میں سے کون بول ہے؟ کس سے آواز اٹھائی؟ مسلمان اتنا گر گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس ان کے لیڈروں سے بھی نیچے چلی گئی، ان کی سیاسی جماعتوں سے بھی نیچے چلی گئی۔ اللہ ہماری اس مجرمانہ غفلت کو معاف فرمائے، اللہ کی قسم یہ مجرمانہ غفلت ہے جس نسبت کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو بڑوں نے یہی بتایا اسی نسبت کے صدقے اللہ کی قسم کے سب کچھ مل رہا ہے، اسی نسبت کا صدقہ ہے، تو اللہ ہمیں اس نسبت کی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کی نسبت خدا نے دی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت اللہ نے، اللہ ہمیں دو نسبتوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے، اپنے گھر والوں کے حضور علیہ السلام کی نسبت کے بارے میں ذہن سازی کریں، ناراض نہ ہو جاؤ تو پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کون ہم میں سے علماء کو چھوڑ کے ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی، حضور کا مقام، مرتبہ، حضور کی شفاعت، حضور کی سفارش، حضور کے ہمارے اوپر احسانات، ہمیں کبھی تذکرہ کیا ہے؟ حضور کی ختم نبوت کبھی تذکرہ کیا ہے؟ بولیے تو اب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے ہم مسجد میں دروس ہو رہے ہیں، بس اسی چیز کو اجاگر کرنا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ ختم نبوت کے حوالے سے جو دروس ہو رہے ہیں، پروگرامات ہو رہے ہیں، کہ ہم مسلمان بیدار ہو جائیں اور وہ عالی نسبت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، عالی نسبت۔ ایک مثال اس کی عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ، کیا نام ہے، ام کلثوم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، پیغام نکاح اور نکاح فرمایا اور پھر وضاحت کی کہ میں اس عمر میں ہوں کہ مجھے نکاح کی حاجت ہے، بولو نا، مجھے نکاح کی حاجت ہے۔ کیوں کیا؟ صرف اور صرف دن قیامت کے حضور علیہ السلام کے نسب کی نسبت حاصل ہے، کہ دن قیامت کے کوئی نسب کام نہیں آئے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی نسبت۔ تو ہمیں بھی حضور کی نسبت پہ ہی بھروسہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس نسبت کی دنیا میں کیا کریں؟
حفاظت کریں، اس نسبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ آپ کے اس پورے علاقے کا بانڈا پھگواڑیاں اور ارد گرد کا جو علاقہ ہے، حلقہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معمول ہے۔ آپ کے حضرات علماء اکرام، آپ کی مساجد کے جو علماء ہیں، مل بیٹھے، انہوں نے سر جوڑا اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہم مہینہ بھر میں، ہفتے میں ایک درس، ایک پروگرام اس نسبت کے حوالے سے کریں۔ حضور علیہ السلام کا مقام، حضور کی صفات، حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال، خصوصیات، آپ علیہ السلام کی تیار کی ہوئی جماعت صحابہ، آپ علیہ السلام کے دلائل معجزات، آپ کی ذات سے منسوب ہر چیز کا تذکرہ اتنا کریں گے کہ ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر مرد اور عورت، نوجوان اور بوڑھا، حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے کے اندر بھر لے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ان حضرات علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ باقی سارے بھی کریں، لیکن ہمارا اس پورے ضلع کے اندر الحمدللہ بزرگوں کی دعاؤں سے، بڑوں کی توجہات سے، علماء کی محنت کے نتیجے میں ایک جوڑ پیدا ہوا، تو ہمارا ایک پورا حلقہ ہفتے میں ایک درس ہو۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ ہر درس میں پہنچنے کی، یہ آج تھوڑا لمبا ہو گیا، ویسے آپ کے جو درس ہوگا وہ 20 سے 25 منٹ ہوگا۔ پورا ہفتہ اپنا کام ہے، اپنے معاملات ہیں، ہفتے میں ایک دن میں نہیں عرض کر رہا، ہفتے میں صرف مغرب سے عشاء اپنے گھر میں، اپنی گھر محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیں۔ ان دروس کے اندر باقاعدگی سے انشاءاللہ شرکت کریں۔ کون نیت کرتا ہے؟ جب ہمیں ہمارے علماء، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے مہربان حقیقی محسن، اللہ کی قسم یہ علماء ہیں ہمارے، جب ہمیں جس موقع پہ بلائیں گے حضور کی ذات ناموس کے لیے، عزت کے لیے، انشاءاللہ ہم اپنی ساری استعدادوں، صلاحیتوں، جان مال، عزت، آبرو کے ساتھ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ دروس میں بھی پہنچیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ آپ کے محلے میں درس ہوگا تو آپ آئیں گے، اس محلے میں ہوگا تو نہیں جائیں گے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پورے حلقے کے اندر جہاں درس ہوگا انشاءاللہ اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے، حضور کا حق سمجھتے ہوئے اس درس میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے جو باتیں آپ نے اس درس میں سنی ہیں اگلے درس میں بھی یہی ہو، اس سے اگلے درس میں بھی یہی ہو، تو پھر چھوڑ دیں گے درس؟ نہیں بھئی، نیا دین تو ہم نہیں بنا سکتے، نئی باتیں تو ہم نہیں بنا سکتے، یہی باتیں بار بار ہوں گی، یہی باتیں بار بار ہوں گی۔ ہمارے حضرات علماء درسی زبان میں کہتے ہیں اذا تکرر تقرر، جس بات کا جتنا تذکرہ ہوتا ہے وہ اتنی پختہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے حضور کی محبت کو پختہ کرنا ہے، کب تک؟ جب تک زندگی۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، کب تک؟ موت تک۔ حضور کی محبت کو پختہ کرنا ہے کب تک؟ موت تک۔ بیچ میں اگر وقفہ آ جائے گا تو ایسا نہ ہو سرد پڑ جائے۔ اس کا حل، راستہ یہی ہے، مسلسل ہم اس تذکرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس ختم نبوت کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی ذات، صفات، کمالات کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔